الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق اللہ مولانا العظیم۔ وہ معزز تھے زمانے میں قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں قرآن ہو کر، اور آج ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ اور ڈاکٹر ماجد دیوبندی کا وہ نظم کہ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے۔ ہر لفظ کو سینے میں بسا لوں تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لوں تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے۔ اور کسی شاعر کا شعر ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ یہ کس نے کر دیا سب دوستوں کو مجھ سے بیگانہ، مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے۔ اگر ہمت کرے تو پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، اگر ہمت کرے تو پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ معزز ناظرین کرام، خصوصاً جو لوگ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، میرے چینل پر ہیں، ان سے کہ اللہ رب العزت نے سعادت انسانی اور دین و دنیا کی کامرانی و کامیابی کے لیے مذہب اسلام کو ایک ایسا مکمل نظام حیات بنا کر کے بھیجا ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا گوشہ اور دنیا کا کوئی ایسا کونا باقی نہیں ہے جہاں پر مذہب اسلام نے انسانوں کی رہبری اور رہنمائی نہ کی ہو۔ مذہب اسلام نے انسانوں کو ایسی راہ دکھائی ہے کہ اگر انسان صحیح طور پر اس پر عمل کرنے والا ہو جائے تو خدا کی قسم اس کی زندگی ایسی خوشگوار گزرے گی اور خدا تعالیٰ کے یہاں ایک ایسا بلند مقام پائے گا جس سے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور اسلام نے تو زندگی گزارنے کا بالکل آسان طریقہ دیا ہے، زندگی کے ہر پہلو کو اجاگر کر دیا ہے۔ گھریلو مسئلہ ہو، بہاری مسئلہ ہو، اخلاقیات کا مسئلہ ہو، معاشرت کا مسئلہ ہو، ہر مسئلے کو اسلام نے کھول کر بیان کر دیا ہے۔ لوگوں کے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ اگر کسی مذہب کے اندر ہے تو اسلام کے اندر ہے، جہاں اللہ نے قرآن کریم کے اندر مردوں کے حقوق بیان کیے تو اللہ نے عورتوں کے بھی حقوق بیان کیے ہیں۔ ماں کا کیا درجہ ہے، باپ کا کیا درجہ ہے، بھائی کا کیا درجہ ہے، بہن کا کیا درجہ ہے، ہر چیز کو، ہر جز کو شریعت اسلامی نے کھول کر بیان کر دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں، حدیث کو سمجھیں، حدیث کا مطالعہ کریں، کتابوں کا مطالعہ کریں، تو
تو ہمیں قرآن کریم کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، اسلام کے بارے میں اور شریعت کے بارے میں جاننے کا موقع ملے گا۔ شریعت اسلام ہے کیا چیز؟ اسلام کیا سکھاتا ہے اور اسلام کس کو کہتے ہیں؟ ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا۔ اسلام ہمدردی سکھاتا ہے، اسلام بھائی چارگی سکھاتا ہے، اسلام آپسی محبت سکھاتا ہے، اسلام آپسی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ اسلام لڑائی جھگڑے کا نام نہیں ہے، اسلام نرمی کا نام ہے، اسلام محبت کا نام ہے، اسلام آپسی دشمنی، بغض و عداوت کو ختم کرنے کا نام ہے۔ تکبر کا نام اسلام نہیں ہے، اکڑ کر چلنے کا نام اسلام نہیں ہے، اپنے آپ کو بڑا جتانے کا نام اسلام نہیں ہے، غریبوں کا حق مارنے کا نام اسلام نہیں ہے، ارے غریبوں کا مدد کرنے کا نام اسلام ہے، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں پر شفقت کرنے کا نام اسلام ہے، یتیموں کو آگے بڑھانے کا نام اسلام ہے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے کا نام اسلام ہے، کسی غریب کے بچی کو شادی کرا دینے کا نام اسلام ہے، کسی کا گھر بنوا دینا اس کا نام اسلام ہے، کسی غریب کو کھانا کھلا دینا اس کا نام اسلام ہے۔ فساد کا نام اسلام نہیں، فساد کا نام اسلام نہیں، جھگڑے کا نام اسلام نہیں۔ اگر کوئی اسلام کو دہشت گرد کے نام سے تعبیر کرتا ہے تو اسے اسلام کو پڑھنا چاہیے، اسلام کو سمجھنا چاہیے۔ اسلام نے ایسی چیز کی تعلیم دی ہے، ایسی چیز کی تعلیم دی ہے، اگر صحیح معنوں میں اسلام کا پڑھنے والا اور اسلام کا سمجھنے والا ہو جائے تو اس کے ذہن و دماغ سے وہ تمام کی تمام فطور نکل جائے گا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے اسلام کو سمجھیے، اسلام کس چیز کا نام ہے اور اسلام آیا کیوں، ہمیں سمجھنا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ بات لمبی ہو گئی، جب تک کے لیے دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھانے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔